اس وقت جو معاملات ہیں بہت نازک ہیں. ہماری صورتحال پاکستان کی، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگی مذاکرات چل رہے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ اس پار آتی ہے، دوسری اسٹیٹمنٹ اس پار سے یہاں پر آتی ہے، تو جو ایک وہاں سے جنگی جنون ہے وہ کم نہیں ہو رہا. یہاں سے جو ہماری ایک ہم سٹانس کہہ سکتے ہیں، ہمارا رسپانس ہے، وہ بھی سب کے سامنے میڈیا پر ہے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو سلامتی، قومی سلامتی کے لیے یکجا ہیں، بالکل. لیکن اب باقی چیزوں کو ہم وی آر سیٹنگ اسائڈ. ہم ان سب چیزوں کو سائڈ پہ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑا میجر ایشو وہ ہے جس کو ہم نے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. یہاں پہ جو دھرنے چل رہے ہیں ان کا آپریشن بھی ہوتا ہے، او پی ڈیز کو بند کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں نسل کے شفٹنگ بھی ہو رہی ہے کہ وہ ہیٹ ویو کی وجہ سے وہ لاہور شفٹ ہوا ہے، اس کی سیکورٹی، مطلب اتنی چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ملک میں کہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ پرائیورٹی پہ کس طرح سے چلنا چاہیے ٹرن بائی ٹرن. ان کے مذاکرات کو بھی ضرور سنیں. کویسچن مارک ایک ہے کہ اگر یہ لوگ آلریڈی اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی ایک بنتا ہے. ان کو پہلے آپ سیٹسفائی کریں، ان کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. نیا کانٹریکٹ جو آتا ہے، جو نئے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے آ رہا ہے، اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی ایک الگ ہے. ان کے خدشات دور ان کے سے عوام کے بھی، ہمارے بھی خدشات دور کرنے چاہیے کہ اگر واقع اگر یہ تمام ہاسپٹلس کو آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے آگے رزلٹ کیا نکلیں گے. تو کیا ہم جو عوام جائے گی، جو فری ایکس رے ہو جاتے ہیں، فری ان کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، تب بھی فری ہوں گے؟ یہ چیزیں ابھی ابہام میں. اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں کوئی نیکسٹ پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے اسی چیز کے اوپر کہ یہ جو نیا ایکٹ آ رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس کی پالیسیز کیا ہے. ہاں. اب یہ آپریشن ہوا، اس میں یہ اتنی خواتین کو پکڑ لیا گیا، ان خواتین کے بچے بھی تھے ان کے ساتھ وہاں پہ. اب پتہ نہیں وہ کیا صورتحال ہے اس کی. جو انہیں گرفتار کیا گیا ہے، آپ ان کے مذاکرات جو بھی ہیں، مذاکرات تو نہیں، ان کی جو بھی ڈیمانڈ سے پہلے ان کو تو سنیں. بالکل ان کو سننا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں بشرا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو لوگ گرفتار ہیں، ہو سکتا ہے جب یہ ہم آن ایئر جائیں، ہو سکتا ہے ان میں سے زیادہ میجورٹی کو رہا کر دیا جائے، جو ہو سکتا ہے. گورنمنٹ، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اتنا نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو اٹھا کے لے گئی، وہ ان کو وہاں پہ سائڈ پہ کر دیا. کیونکہ اس وجہ ڈی آئی جی لاہور ہے نا، آپریشن فیصل کامرا، بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھتے 23 days سے چل رہا تھا وہاں پہ، سڑکیں بلاک، راستے بلاک. بیکاز دوسری جانب جو ہماری انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، ہاں بالکل یہ سیکورٹی. اب اس کے اوپر تو میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کی سیکورٹی، ہمارے یہاں واقعات بھی ہو چکے ہوئے ہیں، یہ سیکورٹی ہم برداشت کرتے ہیں. ان کے یہ ایکٹیویٹی شکر ہے ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے. لیکن اللہ کرے گا یہ والا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک کی سلامتی کا، وہ بھی اچھے طریقے سے حل ہو جائے. ہماری دعا ہے. اور ہم اپنی پاک فوج اپنی اس کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے. ہمارے کوئی خدشات بھی ہیں، ہم اس پہ پروگرام ضرور کریں گے لیکن بعد میں کریں گے، اس کے بعد ضرور ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے مزید اپڈیٹس. لیکن سر یہ بتائیں، پنجاب یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا رول تھا اس میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ اچھا اب یہ نا اب یہ ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں پہ نا کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو آؤٹ سائڈر تھے. انہوں نے گورنمنٹ نے جو وی سی جو اب آئے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نا یہ جو آؤٹ سائڈر جو ہاسٹلس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اکثر آپریشن ہوتا رہتا ہے، کہ ان کو نکالا جائے. اس کا پھر حل انہوں نے یوں کیا کہ انہوں نے جب چھٹیاں عید کی ختم ہوئی نا، تو انہوں نے ابھی چھٹیاں اور بڑھا دیں 2 سے 3 دن. ان دنوں میں انہوں نے پولیس کے اس کے بجائے آپریشن کر کے مارے ان کو، ہاسٹل میں سے گیٹ دروازے توڑے. انہوں نے یہ کیا کہ ہر گیٹ کچھ بند کر دی، 1-2 گیٹ کھلے رکھے، وہاں پہ پولیس کی ڈیوٹی لگا دی ان کو، اور یونیورسٹی کے سیکورٹی کا عملہ تھا. اب وہ جو بھی طالب علم آتا تھا وہ اپنا آئی کارڈ دکھاتا تھا، اور ہاسٹل سائڈ کا بھی جو دکھاتا تھا وہ اپنے الاٹمنٹ دکھاتا تھا. انہوں نے اس میں وہ بچے بھی نہیں ان کو انٹر ہونے دیے جو وہاں پہ واقع ان کو الاٹ ہوئے تھے کمرے، لیکن انہوں نے ڈیوز نہیں دیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ان چیزیں پہ انہوں نے نکالا، اور کچھ 1-2 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اس وجہ سے بھی نکالا جو انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے لاسٹ ٹائم، تو اس پہ انہوں نے فارغ کر دیا. اب یہ 3-4-5-6 چیزیں مل گئیں اس کے اوپر. یہ جو اس میں زیادہ میجورٹی جو ہے نا، ان میں ایک وہ پشتون اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کوئی بلوچی اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں کوئی سرائکی پنجاب کے لوگ بھی ہیں، پنجاب کے لوگ بھی، ہاں سرحد سے آئے ہوئے ہیں، کے پی سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے ادھر سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو گئے. ان کے جو مطالبات ہیں یہ میرے پاس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو 100% فیسوں کا اضافہ وہ واپس کریں. انہوں نے کہا ہمارے مطابق موجودہ ہاسٹل کی جو حالت ہے اس کو درست بنایا جائے.
ان کو داخلوں کے مطابق ہاسٹلس فراہم کیے جائیں, ٹھیک ہے جی. اور پولیس جو موجود ہے وہاں پہ اس کو انہوں نے نام دیا پولیس گردی کا, یہ اس کو ختم کریں, عسکری پاور سے ان کو کلیئر کیا جائے. فیمیل ہاسٹلس میں تمام عملے کو وہ کیا کہتے ہیں فیمیل کیا جائے, میل عملے کو وہاں سے نکالا جائے. اس طرح کے جو ہے نا ان کے مطالبات ہیں, تو ان کو بھی رات کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے تو وائس چانسلر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے ان بچوں کے نا جو جینوئن مسائل ہیں نا ان کے حل ہونے چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہونے چاہیے, ان کو یہاں پہ سڑکوں پہ نہیں آگے بیٹھنا چاہیے. اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ڈیٹیلز میرے خیال سے وہ بنتی تو جائز ہے. ہاں ساری ایز اے اسٹوڈنٹ جنہوں نے کوئی ساری جائز بنتی ہیں, دروازوں کی بحالی, ہاں انہوں نے کہا جناب بالکل میں ٹرانسپورٹ کا جو ہم ہاسٹلس میں رہتے ہیں, سیکورٹی جو فیمیل ہے اس کے ایک پراپر جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. بالکل بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی جو میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو چاہیے ہوتی ہے. ان کو چاہیے, اس کو وی سی صاحب کو چاہیے کہ اس کو ذرا دوبارہ نظر ثانی کریں. لائبریری کی تھرڈ شفٹ دیکھیں, لائبریری بھی انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو آؤٹ آف دا بلو ہے. یا لیکن ایک بات یہ بھی ایک ذرا توجہ طلب ہے, جو بچے دور دراز سے ادھر آئے ہیں اور ان کے عام مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کا ایوننگ میں اگر داخلہ ہو گیا, میرٹ پہ مارننگ میں نہیں آ سکے تو وہ کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے بھی ہاسٹل پالیسی کچھ ان کو دیکھنا چاہیے. ہاسٹل نئے بنائے, اتنی جگہیں ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم ایک نا مرحوم غیث الدین شیخ صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ ڈین بھی رہے ہیں اور میس کمیونیکیشن کے ہیڈ بھی رہے ہیں, ڈین بھی رہے ہیں. تو وہ ہاسٹل کے نا چیئرمین بھی, ہاسٹل کونسل ہے ان کی نا, اس کے چیئرمین بھی تھے. تب انہوں نے ایک پروپوزل بنائی تھی, مجھے یاد ہے اس طریقے سے, وہ یہ تھی کہ نئے ہاسٹل بنائے جائیں اور وہ چاہے پرائیویٹائز کسی کانٹریکٹر کو دے کے وہ بلڈنگ بنا دے اور پھر وہ جو مناسب فیسوں کے ساتھ جو ایوننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں پہ رہائش دے دی جائے. اور یہ انہوں نے فیمیلس کے لیے بنایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ان کے اوپر لینڈ کافی ہے, آرام سے اس طرح کی چیز کوئی پالیسی بنا دیں. جو بچے ایوننگ میں ہیں وہ اگر مارننگ کا بچہ دیتا ہے 5000 اس کے 8000 لے لیں. جہاں پہ جو ابھی لیک کر رہی ہے میرے خیال سے سسٹم مینجمنٹ لیک کر مینجمنٹ. لیکن یہ جو وی سی ہے نا, اس نے کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے نا پراپرٹی واگزار کرائی. میرا خیال ہے کہ ان کو ہماری اس تجویز کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے, جو بہت ضروری ہے. یہ پڑھے ختم ہو جائیں بچوں کے کنسرنز ختم ہو جائیں. بالکل ایسا مانگا ہو جو آؤٹ آف دی یونیورسٹی بنتا ہے. بالکل ضرور, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اسٹوڈنٹس کی بات جب کرتی ہیں تو اسٹوڈنٹس کی لائف جو ہے وہ بہت کریٹیکل اور سینسیٹیو ہوتی ہے, جس ایج سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. وائس چانسلر جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, ان کو ضرور نوٹس ڈاکٹر محمد علی, ڈاکٹر محمد علی ان کا نام ہے, چاہیے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس نے مطالبے کیے وہ بالکل جائز بنتے ہیں. ہم نے خود بھی پڑھے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہم لوگ مسٹر جو محمد علی ہیں ان کو ڈاکٹر محمد علی وائس چانسلر جو پنجاب یونیورسٹی کے ابھی پوزیشن پر ہے, وہ ضرور ان کو دیکھیں. بڑا ویژنری شخصیت ہے. انہوں نے بڑا ایسا کیا ہے کہ انہوں نے نا 50 سال سے جو لوگوں نے لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی کی, وہ واگزارہ کرائی ہیں. ابھی 2 ارب روپے سے زیادہ مالیت کی انہوں نے جو تھی, پتہ نہیں کون لوگ تھے آگے سے ملازمین لے کے, وہ انہوں نے واگزار کرا کے خالی کروا لی ہے انارکلی جیسے قیمتی ایریا میں. اسٹرانگ ہے تو ضرور یہ مطالبات تو کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے, یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ پورے.